کہتے ہیں اب آخر میں تلاش جس کی تھی مجھ کو وہ خوب رو تم تھے، تلاش جس کی تھی مجھ کو وہ خوب رو تم تھے، میری حیات کی دیرینہ آرزو تم تھے، ہر ایک چہرے پہ رونق ہر ایک نگاہ پہ نور، ہر ایک چہرے پہ رونق ہر ایک نگاہ میں نور، کیا جو غور تو موضوع گفتگو تم تھے۔ ملک افضل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی محترم جناب رانا ابرار صاحب اور اپنے بڑے پیارے بھائی رجا صابر صاحب کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے اعزاز میں یہ محفل سجائی۔ مجھے رانا ابرار صاحب کا پتہ تو ہے ہی کہ ماشاءاللہ محفلیں سجانی ان کا ایک دل سے یہ کرتے ہیں، مگر یہ اتنا نہیں تھا مجھے پتا کہ یہ ایسا میرے اعزاز میں ایسی تقریب یہ کر دیں گے۔ مجھے تو یہ پتا تھا کہ مل بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، گپ شپ ہوگی۔ میں واقعی آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ باقی حاجی صاحب میرے بڑے بھائی بھی آئے ہیں الحمدللہ، میرے سسرال کی طرف سے بھائی ہیں یہ، تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ تکلیف ہوئی ان کو تاتے ویشی سے ادھر تشریف لائے ہیں، آپ کا شکریہ۔ باقی سارے جتنے احباب بیٹھے ہیں میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جاپان میں وقت کی بہت کمی ہوتی ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے، اور آنا جانا بھی اتنا سستا اور آسان بھی نہیں ہوتا، پھر بھی آپ لوگوں کی محبت، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ دیکھو ایسے ایسے ماشاءاللہ جاپان میں ہمارے پاس ہیرے لوگ ہیں۔ قاری صاحب کی آواز میں یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ یہ بچہ ہمارا انجینئر بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ایک جدت پیدا ہو رہی ہے، جو باتیں بھی انہوں نے بتائی ہمیں۔ میں اپنے رانا احمد بھائی کو ان کو بیٹے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رانا ابرار صاحب بھی پاکستان سے آئے ہیں اپنی بیٹی کی نکاح کر کے، ان کو بھی مبارکباد ہو۔ میرا جتنے احباب بیٹھے ہیں سبھی سے میرا تعلق ہے، کسی سے کاروباری تعلق ہے، کسی سے سیاسی تعلق ہے، کسی سے ویسے دوستی ہے، کوئی فیس بک فرینڈ ہے، ایسے میرا ہر ایک ساتھی سے پیار اور تعلق ہے۔ نام سب کے مجھے آتے ہیں، لینا ضروری نہیں ہے۔ زاہد اسحاق صاحب ماشاءاللہ بہت پیارا لکھتے ہیں، پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں، ہم ان کو پڑھتے رہتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ نوید صاحب، نجمی صاحب، افریدی صاحب، یہ ماشاءاللہ بہت پیارے شاعر ہیں ہمارے درمیان۔ ایسے ایسے ہیرے بیٹھے ہیں۔ باتیں وہ ساری چل رہی تھی ویلفیئر کی، اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندہ نعیم صاحب کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پرنس ہے، اس نے اپنی بھی ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے، رانا صاحب اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، دوسرے احباب سبھی کر رہے ہیں۔ ہم بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی، کاوش کی، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ یہ موقع تو نہیں تھا، وہ نہ ہی میں اتنا شو کرتا ہوں، وہ ویسے ہی اپنا آ جاتے ہیں تو شیئر کرتے کرتے فیس بک پہ پتہ چل جاتا ہے، تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دوسرا ہمارے یہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ ہانڈی مسالہ ہمارا اپنا ریسٹورنٹ ہے گجرانوالہ کا، رانا آصف صاحب ہمارے اپنے بھائی ہیں، بچے ہیں، آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اپنا کامیاب کرے۔ دوسرا یہ جو پشاور میں واقعہ ہوا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں ہم، اور فرانس میں جو ہو رہا ہے اس کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسی مذمت کے بارے میں جو پرسوں وہ ہمارے ساتھی اکٹھے ہوئے تھے، ہمارے وہ مسلم لیگ نون کے صدر جناب نور عوان صاحب، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بہتر ہیں اب وہ۔ تو میں تھوڑی سی اپنا، چونکہ سب کو تجسس بھی ہوگا کہ کیا یہ ویلفیئر کا کر رہے ہیں اور کیسے انہوں نے شروع کیا۔ میں نے پہلے کوشش کی
کہ اپنی جو فیملی ہے اس کو کیسے میکسیمم سیٹل کیا جائے. میں جاپان آیا اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنی پورے کزنوں کو, بھتیجوں کو, سب کو ادھر جاپان لائے. اس وقت بھی الحمدللہ ہماری 16 کمپنیاں ہیں جاپان میں جو گاڑیوں کا کام کر رہی ہیں. تو آگے سب نے یہ جہاں جو گیمبا کرتے ہیں وہی کیا. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جوید بیٹھا ہوا ہے, شکیل بیٹھا ہوا ہے, وہ سجاد بیٹھا ہوا ہے, ہمارے وہ امجد ہے. یہ 20-25 سال سے ادھر ہیں. انہوں نے کوئی 8-10 سال گیمبا کیا, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لائن دی تو ان کو پھر گاڑیوں کے لائن میں لاتا رہا. یہی نہیں, جو بھی دوست احباب بھی ہوتے تھے, میری کوشش ہوتی تھی کہ ان کو بھی اسی میں لایا جائے. ریاض ہے ہمارا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے. ایسے میں پوچھا, میں ریاض یار چھوڑو, اب فیکٹری میں کتنی دیر لگانی ہے تم نے, کوئی پیسے ہیں اکٹھے کیے ہوئے, کوئی 400-500 میں کہتا بھائی جان میرے پاس ہیں 800 مانگ. میں نے کہا یار آج ہی چھوڑو تو گاڑیوں کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. اس نے بتایا جیسے بھائی جان آج میری 28 گاڑیاں جو ہے نا ارائی آکشن میں پڑی ہوئی ہیں, تو دل بڑا خوش ہوتا ہے. تو آج نعیم خان صاحب, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور فخر بھی ہے مجھے کہ ہمارے خاندان کا ایک بچہ جو ہے نا وہ اس کاروبار سے منسلک ہے, اور پوری دنیا میں ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں. تو یہ میری جو ویلفیئر چل رہی ہے یا کامیابی ہے, اس میں ان سب کا حصہ ہے. رانا صاحب نے جیسے فرمایا, میرے ساتھ یہ یوگنڈا تھے. یوگنڈا تو چلو میں ان کی خدمت کے لیے گیا, ایک دن رکھ لیا میں نے کلیکشن کے لیے کہ میں نے بھائی کلیکشن کرنی ہے. میں نے صرف فون کیا ان کو, اپنے بندوں کو, کہ بھائی کم از کم $2,000 مجھے اپنا دینا ہے ابھی. اور ہم جہاں بھی ہوتے تھے رانا صاحب میرے خود فون کر کے مجھے پیسے پہنچا رہے ہیں, اور $55,000 ایک دن میں اکٹھا کر ہو گیا تھا. یہ نہیں کہ وہ صرف ہم وہی یہاں سونامی میں بھائی سارے جانتے ہیں, ہم نے 1 مہینہ کیمپنگ کی تھی. ہمارے پاس کافی فنڈ آتے رہے ہیں, اور اس سلسلے میں عواتے کین سندائی وغیرہ جہاں جہاں بھی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم کرتے رہے ہیں. اس سونامی پہ کام کرنے کے سسٹم کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اب جب پاکستان میں سیلاب آیا تو ہم نے اپنی ٹیم اپنا ایک جو نامزد کی وہ بھی 25 لوگوں کے لگ بھگ تھی. تو ہم جو وہ علاقے تھے جو جہاں لوگ مستحق تھے وہاں ہم پہنچتے, ہماری ٹیم پہنچتی, لسٹیں بناتی, اور باقاعدہ جو مستحق لوگ تھے وہاں تک ہم ان کو, ہمارا پیکج تھا, میڈیسن کا تھا, بستروں کا تھا, خوراک کا تھا, یہ ہم وہاں تک پہنچاتے اور خود اپنے ہاتھ سے دیتے. یہ نہیں کہ ٹرک لے گیا اور چھینا چاہیے یہ ہو گئی, یہ نہیں. ہم نے جہاں سے میں سیکھ کر گیا تھا وہ ایک سسٹم ہمارا کامیاب ہوا, اور ہمیں تسلی ہوئی کہ جن لوگوں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہم نے پہنچایا. اور یہ جو کام کر رہے ہیں ویلفیئر کے, ہم یہ رانا صاحب نے کہا ہے کہ اپنا ان کی فیملی نہیں, جو بھی ادھر میرے عزیز دوست بھائی سب دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے تو آٹومیٹک ہر ایک کا دل چاہتا ہے. یہ میرے بھائی جوید ہیں, دوسرے یہ سجاد ہے. ابھی میں نے 2,000 کا وہاں اعلان کیا کہ بھائی مجھے 2,000 دو, 4,000 انہوں نے دیا, $10,000 ان کی طرف سے آ گیا, امجد کی طرف سے 2,000, دوسروں کی 5,000 آ گیا, سعید بھائی 10, اس طرح. تو اب جو میں نے وہاں پاکستان میں, میرے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ 5, وہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اس وقت ہم گجرانوالہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑا الحمدللہ ایک ہاسپٹل اور ماڈرن, میری اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نیت ہے کہ وہ ہاسپٹل ایسا ہوگا کہ ایک کنسیپٹ ہے ہمارا کہ مریض کو نہ جی لاہور لے جائیں, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پروفیسر ڈاکٹر ٹائپ وہاں وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں کبھی بھی فنڈ کی کمی نہیں ہوئی ایسے اپنا بھائیوں کی اپنا وجہ سے. تو وہ اللہ تعالیٰ اپنا کرتا رہتا ہے. عقیل ہے یہ, اس نے بھی وہ ہر سال ہی دیتا ہے
میں نے آرڈر کر دیا ہے کہ یہ آرڈر سمجھ لیتے ہیں یہ بھائی کا آرڈر ہو گیا جی، ان کی مہربانی، $2000 انہوں نے ہر سال یہ دیتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارا ہاسپٹل ہے، ہماری 4 ڈسپینسریاں گجرانوالہ میں چل رہی ہیں، اس کے علاوہ 8 ادارے ہمارے لڑکیوں کی قاری صاحب وہ تربیت کے ہیں، جہاں وہ کھانا پکانا، سلائی کڑھائی، بیوٹیشن اور دوسرے آرٹ سکھائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ زیادہ جو غریب علاقے ہیں نا جی، جیسے گاؤں وغیرہ ہیں، وہاں ہم نے یہ کھولے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل فری آف کاسٹ۔ ہماری ڈسپینسریاں بھی کوئی وہاں ہم نے MBBS ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں اور خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم نے گجرانوالہ میں 450 اجتماعی شادی کروائی تھی غریبوں کے، جو ہم نے ایک فنڈ رکھا ہوا تھا ہم نے کہ ایک شادی پہ اتنا جہیز ہم نے دینا۔ وہ شادی تو خیر وہ رشتہ تو آپس میں وہ ارینجمنٹ کر لیتے تھے، یہ ہم کیا کرتے۔ سٹیزن ویلفیئر ایسوسیشن، اس وقت خالد مقبول صاحب گورنر تھے ہمارے، وہ سرپرست تھے، تو ہم نے 450 شادیاں گجرانوالہ کرائی۔ ٹھیک، اب ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ الحمدللہ ہاسپٹل یہ، اور ہم یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی عید پہ گجرانوالہ میں اپنی جیل میں وہ جتنے کوئی قیدی 5، 10، 20 ہزار، 25 ہزار تک جرمانہ جس کو ہوتا ہے، وہ ہم ان کو ریلیز کروا دیتے ہیں گجرانوالہ میں۔ یہ ہمارا اب وہاں ایک پرابلم دیکھنے میں آئی تھی پبلک ٹوائلٹ کی۔ ہمارا جو رساتی کراچی میں ہے، کراچی کا ہے، تو ملک فاؤنڈیشن نے پورے کراچی میں پبلک پلیسز پہ ٹوائلٹ بنائے ہیں، تو وہ ہم اب پنجاب میں لا رہے ہیں اور گجرانوالہ سے شروع کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب ہو جائے گا، ہم گجرانوالہ سے دوسرے شہروں میں بھی جائیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ ملک ویلفیئر ٹرسٹ صرف یہ ہے کہ ملکوں کے لیے ہے، نہیں، یہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہے۔ جہاں جیسے ہمارے اسکول ہیں یا ڈسپینسری ہیں، ہمارا وہاں کوئی بچہ ہماری برادری کا نہیں بھی ہوتا، مگر یہ ہے کہ وہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سب کو یکساں فائدہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک، مجھے بڑی خوشی ہے، رانا صاحب نے، راجہ صابر صاحب نے ماشاءاللہ راجپوت ایسوسیشن بنائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل حاضر ہوں گے۔ رانا صاحب نے تو کچھ زیادہ ہی ایسی تعریف شریف کر دی۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ہم نے کچھ ان سے بھی سیکھا ہے۔ دوسرا میری بھی ایک فطرت میں ہے کہ اپنے گیدرنگ بھائیوں سے ماحول اور مل جل کے بیٹھنا، اکٹھے کھانا، اور یہ ایک میری فطرت میں شامل ہے۔ یہ بھٹی صاحب چلی آئے تھے ہمارے پاس، اس وقت وہاں بھی محفلیں تھیں، کینیا کوئی آ جائے، دبئی آ جائے، تو وہاں بھی میں جہاں دیکھتے ہیں نا ہم چیز یہ کرنا چاہیے۔ وہ جو خواتین کی کرکٹ والی بات تھی، وہ ابھی ایشیا کپ میں گولڈ کپ کو جیت کے آئی تھی، تو ان کے ذات میں ہم نے گجرانوالہ میں اپنے گھر میں دعوت کی۔ 18 لوگ تھے، سب کو گولڈ میڈل دیے، 60 ہزار روپیہ فیکس دیا، شہباز تکے والوں کے کھانے کھلائے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ گفٹ ان کو جو ہمارے ٹرسٹیز تھے انہوں نے وہاں دیے۔ تو جو بھی ہم کام دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں گجرانوالہ فٹ بال ایسوسیشن کا 10 سال سے چیئرمین چلا رہا ہوں۔ کھیل کے میدانوں میں بھی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو جہاں کچھ دیکھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے ہم ضرور کرتے ہیں۔ یہ نہیں، یہاں کینیا میں وہ سجاد چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، تو میں وہاں تھا، تو ان کے بڑے بھائی نے وہ لے گئے کہ بھائی جان آئے ہیں آپ، چلو ادھر ایک مسلمانوں کے لیے نا، غریب مسلمان ہیں، ان کے لیے ایک کالونی انہوں نے بنا دی، ایک کالونی باقاعدہ بنا کے ان کو رمضان میں ان کو گفٹ کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں تعریف اللہ تعالیٰ کے رسول کی، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعریف ہے۔ باقی انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے اخلاق اچھے رکھے، جیسے جو کہ اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ باقی آپ سب بھائی ہیں ماشاءاللہ، قاری صاحب بڑا اچھا کام شروع کر رہے ہیں مسجد کا، اس میں تو ہم سب کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ کوئی بھی خیر کا کام ہو، ہم سب کو مل جل کر اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔
इंशाअल्लाह ताला। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, बातें तो ऐसी हैं कि होती रहेंगी। मैं फिर अपने भाई राना इब्रार साहब का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, ममनून हूँ, राजा साबर साहब का, कि इनसे तो एक सियासी है, वैसे भी दोस्ती है। मेरे भाई खालिद मुनव्वर साहब बैठे हुए हैं, ये दूसरे हमारे अपने फैसल प्रिंस, या ये तो मेरे इलाके के हैं ना जी, तो इनसे तो वैसे ही प्यार है अपने छोटे भाइयों की, बच्चों की तरह। तो मैं फिर आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा।